الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ شب معراج تو گزر گئی، لیکن کیا شب معراج کا جو ہے اب گزر جانا، پھر سال تک کے لیے ہم جو ہے ساری چیزیں بھول جانا، یہ ٹھیک ہے؟ یعنی شب معراج کا مقصد کیا ہے؟ شب معراج تو گزر گئی، لیکن شب معراج کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف ہم ایک سال میں ایک مرتبہ شب معراج آئے اور اسی میں جو ہے عبادتیں کر لیں، پھر شب معراج کو بھول جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شب معراج جو ہے ٹیمپروری نہیں بلکہ کنٹینیو ہے۔ اب کنٹینیو کس طرح ہے آپ دیکھیے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب معظم کے کمالات بہت سارے قرآن میں بیان فرمائے، جیسے میں آیت کریمہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ آیات وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ پاک نے پہلی آیت کریمہ ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ دوسری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا جو ہے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ہے، اور بہت سارے آیت کریمہ ہیں، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو بھی قسم فرمائی اللہ نے۔ تو بہت ساری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کے کمالات کا ذکر فرمایا، اپنے محبوب کی تعریف فرمائی۔ لیکن معراج کا مقصد کیا ہے؟ معراج کا مقصد ایک جملہ بول دیتے ہیں، اس کو پھر بعد میں جو ہے ڈیٹیل سے سمجھ میں آئے گا۔ کمالات مصطفیٰ کی انتہا اور محبت مصطفیٰ کا اختتام، یہ مقصد معراج ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی انتہا معراج کا مقصد ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اختتام، یہ معراج کا مقصد ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، یقیناً نماز ملی معراج میں، اور بہت سارے فیوز و برکات ہے معراج کے، لیکن مقصد اصل ہے کیا؟ عبادت کی رات آئی، ہم نے عبادتیں کی اور رات کو ہم نے گزار لیا، لیکن مقصد ہمیں کیا حاصل ہوا؟ شب معراج سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ پہلی بات تو یہ کمالات مصطفیٰ کی انتہا، اور دنیاوی مثال سے آپ سمجھ جاتے ہیں اس کو۔ کوئی عزت کس کو ملے گی؟ جو شخص پڑھا لکھا ہو، یا پھر جس کے پاس جو بڑے عہدے پر فائز ہو، یا جو پھر مالدار ہو، اسی کو عزت ملتی ہے دنیا میں۔ جس کے پاس نہ علم ہو، نہ دولت ہو، نہ عہدہ ہو، نہ مرتبہ ہو، اس کو جو ہے عزت نہیں ملتی۔ تو جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس علم ہو، وہ عزت والا یہاں سمجھا جاتا ہے، اس کی جو ہے آٹومیٹک عزت کی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کوئی آفیسر وغیرہ ہو تو ان کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ علم والے ہوتے ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، یا پھر دولت مند ہوتے ہیں، اس لیے ان کی عزت ہوتی ہے۔ تب دنیا والوں کی یہ مثال ہم اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں، وہ مثال سمجھانے کے لیے تھے۔ جس کے پاس علم ہو، دولت ہو، اسے عزت ملتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تعریف اللہ پاک نے قرآن میں بہت جگہ فرمائی ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھ کے بتایا۔ اللہ پاک نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہے رسول پاک؟ تو عزت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے بغیر بولے ہونی چاہیے۔ رسول پاک کی عزت بغیر بولے ہونی چاہیے۔ یہ ہے کمالات مصطفیٰ کی انتہا۔ اللہ پاک نے کس قدر اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، تو کس قدر عزت سے بلایا اپنے محبوب کو جب بلایا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا،
انبیاء سے، تمام انبیاء سے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں نا، ان سے اللہ پاک نے وعدہ لیا تھا کہ جب میرے محبوب آ جائے، اگر تم میں سے کسی کے پاس، انبیاء سے کہا اللہ نے، اگر تم میں سے کسی کے پاس میرا رسول آ جائے تو تم بھی ان پر ایمان لانا اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہنا کہ ان پر ایمان لائے۔ سارے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء سے، اگر تمہارے پاس میرا رسول آئے تو تم جو ہے ان پر ایمان لانا اور اپنے ماننے والوں سے بھی کہنا کہ ان پر ایمان لائے۔ اب یقیناً اللہ پاک جانتا ہے نا کہ رسول آئیں گے یا نہیں آئیں گے کسی بھی نبی کے پاس، کسی بھی نبی کے رہتے ہوئے رسول آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اللہ پاک زیادہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اگر آئے تو ان پر ایمان لانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے بھی پاس نبی نہیں آئے، اور آخر الزماں بن کر آئے، آخری نبی بن کر آئے رسول پاک، نبی آخر الزماں بن کر آئے۔ اب جب نبی آخری میں آئے اور اللہ پاک نے وعدہ لیا سارے انبیاء سے، اب وہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ مسجد اقصی میں جب انبیاء کی امامت رسول پاک نے فرمائی، جب انبیاء کی امامت رسول پاک نے فرمائی تو سارے انبیاء نے رسول پاک کو دیکھ لیا، سارے انبیاء نے رسول پاک کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد سارے انبیاء جو ہے رسول پاک کا کلمہ پڑھے۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا اور اپنے ماننے والوں سے بھی پڑھوانا، اور کسی نبی کے رہتے ہوئے رسول پاک نہیں آئے تو نبی آخر الزماں بن کر آئے۔ تو یہ سارے انبیاء سے لیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہوتا؟ تو اللہ نے معراج کی رات اس وعدے کو بھی پورا فرمایا۔ سارے انبیاء تھے مسجد اقصی میں جب آپ امامت فرما رہے تھے، بیت المقدس میں سارے انبیاء کی جب آپ نے امامت فرمائی تو سارے انبیاء اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، تو یہ وعدہ پورا ہوا۔ اب آگے دیکھتے جائیے کہ اللہ پاک نے یہ وعدہ پورا کیا، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه۔ یہود و نصارہ، یہود بولے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یہ دونوں یہ بولتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا، ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے ہم محبوب ہیں، یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے محبوب کس کو بنایا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اختتام مقصد معراج ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے نا اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بلایا، اور قرآن میں بہت ساری آیت کریمہ ہیں جس میں اللہ پاک واضح طور پر ہمیں بتا رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اے محبوب مکرم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، مجھے مانو، تو اللہ تم سے محبت کرے، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مخالفین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں رسول کی ہمیں کیا ضرورت، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بتائیے یہود و نصارہ کی طرح قول ہے نہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں صرف۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھے مانو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تب جا کے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تب جا کر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ 31۔ اب دیکھیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے مراد رسول کی کامل عزت ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عزت والا بنایا، اتنا جاہ و مرتبت والا بنایا، تو مخلوق کیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر انگلی اٹھا سکتی؟ جب اللہ نے رسول کو یہ مرتبہ، یہ مقام عطا کیا، بتائیے ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ اللہ نے فرمایا۔ آپ کا آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو جس کی تعریف خود خدا کرے، جس کی تعریف خود خالق کرے، مخلوق کیسے اس کی تعریف نہیں کرے گی؟ اور تعریف تو کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن تعریف کرنے والوں پر انگلی بھی اٹھائی جاتی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے۔
کہ یہ بدعت ہے, نہیں کرنا چاہیے. خیر, اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جب نماز ہو گئی تو پھر جب آپ آگے بڑھے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. اب رسول پاک کو آگے جانا ہے تو اللہ نے وہاں حضرت جبرائیل کو بھی روک دیا. حضرت جبرائیل بھی رک گئے وہاں پر کہ اب وہ بھی نہیں جائیں گے آگے. اب جانا ہے تو صرف نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے. آگے جانا ہے تو صرف نبی کو جانا ہے. صرف بس آنا جانا یہ مقصد نہیں ہے معراج کا. بس نماز ہم نے لے لی یہ مقصد نہیں ہے معراج کا. مقصد معراج کو سمجھیے. اللہ پاک نے آگے بلوایا تو حضرت جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے. بس اللہ اور رسول. اب آپ دیکھیں, محبت کے لیے قربت شرط ہے. جو جس سے محبت کرتے ہیں اس سے قریب رہنا چاہتے ہیں ہمیشہ. محبت جو ہے قربت کو پسند کرتی ہے, قربت محبت کو پسند کرتی ہے. یہ دو لازم اور ملزوم ہے. مطلب محبت کے بغیر قربت نہیں, قربت کے بغیر محبت نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے. اگر محبت ہے تو قربت کیسے بھی ہوگی, قریب ہونا کیسے بھی ہوگا. قربت ہے تو محبت کیسے بھی ہوگی. ٹھیک, محبت تو رسول پاک سے بہت ہے. اللہ کو سارا جہاں رسول کے لیے بنایا اللہ نے, ساری چیزوں کو رسول کے لیے سجایا اللہ نے. بہت زیادہ اللہ پاک محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے. لیکن قربت بھی تو ہونی تھی. محبت ہے, قربت نہیں ہوئی, قربت بھی تو ہونی تھی. اس قربت کے لیے اللہ پاک نے معراج میں بلایا مصطفیٰ. اور قریب بھی کس طرح فرمایا کہ حضرت جبرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دی. جب سدرۃ المنتہا سے آپ گئے لامکاں کی طرف, عرش اعظم کی طرف, تب اکیلے گئے. اب وہاں اللہ پاک سے رسول پاک قریب ہو. وہاں اللہ پاک کو آپ دیکھیں, اللہ پاک سے قریب ہو. تو قربت اور محبت یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں. دونوں ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے. تو محبوبیت اللہ پاک جتنی محبت کرتا ہے اس کی انتہا شب معراج میں کر رہا ہے کہ اپنا دیدار کروا رہا ہے. اللہ پاک اپنے سے قریب کر رہا ہے اللہ پاک. اب آپ دیکھیں سورہ نجم کی آیت کریمہ ہے, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قابہ قوسین بولتے ہیں محبت میں جو قربت ہوتی ہے, اس کو محبت میں جو قربت ہوتی ہے یعنی جتنا قریب تر رہتا ہے اس کو قابہ قوسین بولتے ہیں. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں فرمایا او ادنا. قابہ قوسین تو یہ حد ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ نے اپنے محبوب کو قریب کیا. قابہ قوسین یہ قریب ہونا ہے, ٹھیک ہے, قریب ہونا. او ادنا کہہ کر کے اللہ نے اور بتا دیا کہ رسول پاک کو اللہ نے بہت زیادہ قریب کیا تھا. اس وقت اپنے دیدار سے اللہ پاک نے مشرف فرمایا. تو مقصد معراج محبت مصطفیٰ ہے. مقصد معراج کمالات مصطفیٰ کا اقرار ہے. مقصد معراج نماز ہم پڑھ رہے ہیں, یقیناً عبادتیں ہم کر رہے ہیں, تو ہمیں پورا سال کرنا ہے. لیکن شب معراج کو ہم جو ہے ایک رات آئی پھر ہم اس کو بھول گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مقصد معراج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی انتہا ہے. مقصد معراج کمالات مصطفیٰ کا اختتام ہے. بس اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے. اس سے جب بھی معراج آئے تو ہماری محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. صرف رات ہم نے گزار لی پھر جہاں کا وہیں ہم ہو گئے, نہیں. محبت میں ہماری رسول سے محبت میں ہماری اضافہ ہونا چاہیے, زیادتی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محبت میں رسول پاک کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے. اللہ پاک نے اتنا قریب کیا, بتائیے. اگر ہمیں اللہ پاک سے قریب ہونا ہے نا تو پہلے رسول سے قریب ہونا ہوگا, کیونکہ انبیاء کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء, ان کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا. صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اللہ پاک کا دیدار فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار خواہش بھی فرمائے تھے کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلایا. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلانے کے بعد جب حضرت موسیٰ وہاں آئے, صرف پہاڑ پر, عرش اعظم پر نہیں, لامکان پر نہیں, کوہ طور پر, اور اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی دکھائی, تو حضرت موسیٰ فوراً بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ اللہ پاک کا دیدار نہیں, بس اللہ نے اپنے نور کی تجلی فرمائے تو آپ فوراً بے ہوش ہو گئے. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لامکان پہ گئے, عرش اعظم پر گئے, تو اللہ پاک فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ.
یہ محبوب جب مجھے دیکھ رہے تھے نہ پلک جھپکے نہ ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہوئی. بتائیے جو ہے مطلب اللہ پاک کو سامنے دیکھ رہے ہیں رسول پاک. تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے, تعریف فرما رہا ہے رسول پاک کی سورہ نجم میں, ما زاغ البصر وما طغى. یہ رسول وہ ہے جنہوں نے جب مجھے دیکھا تو نہ ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ پلک جھپکے. اس طرح رسول نے اللہ پاک کا دیدار فرمایا. تو کوئی انبیاء نہیں دیکھے. اگر ہمیں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے, اگر ہمیں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے, تو پہلے ہمیں رسول کا محبوب بننا ہے. اور رسول کا محبوب بننے کے لیے درود و سلام ہے. بس درود و سلام پڑھتے رہنا. درود و سلام ہم پڑھیں گے, رسول کے محبوب بن جائیں گے. رسول سے جب قربت ہمیں حاصل ہوئی تو ہم خود بخود اللہ کے قریب ہو جائیں, کیونکہ رسول ہی زیادہ قریب ہے اللہ کے, اور کوئی نہیں. رسول ہی زیادہ قریب ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کی محفل سجی ہوئی تھی. صحابہ جو آپس میں بات کر رہے تھے. اب وہ بات کیا کر رہے تھے کہ وہ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا. اب وہ لوگ یہ بولتے جا رہے, اور ایک تعجب ہے دل میں, ایک دماغ میں ایک تعجب سا ہے کہ ہمارے رسول کو کیا بنایا. سب کو ایک لقب ملا نا, کہ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے بنے. سب کو انبیاء میں سے سب کو ایک ایک لقب ملا. اب وہ لوگ سوچ بھی رہے اندر کہ رسول پاک کو کیا بنایا. اتنے میں رسول پاک علیہ السلام حاضر ہوئے وہاں, آپ تشریف فرماؤ. تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا, میں نے سن لیا ہے جو تم لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ بنایا, ان کو وہ بنایا, ان کو وہ بنایا, اور میں تمہارے تعجب کو بھی جان رہا ہوں کہ تم لوگ کس قدر تعجب کر رہے ہیں کہ ہمارے رسول کو کیا بنا. تو سنو, انا حبیب اللہ, میں اللہ کا محبوب ہوں. اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا, اپنا محبوب بنایا. خود رسول پاک علیہ السلام فرمایا ہے کہ میں اللہ کا محبوب. تو جو اللہ کا محبوب ہے اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے. ان کی جس سے بھی محبت ہو اس کی تعریف کے علاوہ کچھ کرتے ہو. کبھی بھی اگر تعریف کچھ غلط بھی سن لو دنیا میں, مثال اگر کوئی کسی سے محبت ہے اور ان کے حساب سے اگر غلط تعریف بھی سن لی جائے جھوٹی موٹی تو بھی اچھی لگتی. لیکن رسول پاک علیہ السلام کی ایسی سچی تعریف ہے جو اللہ نے بھی فرمائی, جو اللہ پاک نے بھی فرمائی. تو محبت مصطفیٰ یہ اصل چیز ہے. مقصد معراج اللہ نے محبت کی انتہا فرمائی وہاں پر. اور سارے صحابہ کے ڈسکس کرنے پر رسول نے بتا بھی دیا, انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں. تو اللہ کے نزدیک اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ, سب سے زیادہ محبوب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے بھی خود فرما دیا, اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو. ان کی اتباع کرو گے تو ہم تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے. تو جس کو بھی اللہ کا محبوب بننا ہے, اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے, ان کو رسول کو فالو کرنا ہوگا. اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کی جو ہے مذمت نہیں کی جاتی, اس کی تعریف کی جاتی. جس کو فالو کرتے ہیں اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا, اس کو ہمیشہ اچھا کہا جاتا. جس کو ہم فالو کرتے ہیں اس کے لیے برا نہیں سوچا جاتا, اس کے لیے اچھا سوچا جاتا. تو مقصد معراج نماز ہے, لیکن خاص مقصد رسول پاک کی محبت ہے. بتانا مقصود یہی ہے اللہ پاک کو کہ جب میں نے اپنے محبوب کو اس قدر بڑا مقام عطا کیا, بتائیے اللہ پاک سے ملنے کے بعد اس کے آگے کوئی بلندی باقی ہے. اور معراج بلندی ہی کو بولتے ہیں, آگے بڑھنا, اوپر بلندی ہی کو بولتے ہیں. اب اللہ پاک کے پاس رسول پہنچ گئے, اللہ کا دیدار آپ نے کر لیا, اس سے کوئی بڑی بلندی ہے. تو وہی بلندی اللہ پاک نے عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو بلایا. اب مقصد معراج سمجھ میں آیا. مقصد معراج محبت مصطفیٰ کی انتہا, مقصد معراج کمالات مصطفیٰ کا اختتام. کہ جہاں بھی رسول پاک کے کمالات کی بات ہو فوراً اقرار ہونا چاہیے دل سے. ایسا نہیں کہ ہم زبان سے سنیں اور ہمارے دل میں کچھ اور ہو. نہیں, جہاں بھی محبت مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے وہاں مومن کا دل خوش ہونا چاہیے, وہاں مومن کا دل خوش ہونا چاہیے. تو معراج تو چلی گئی, لیکن محبت مصطفیٰ کا اضافہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے, محبت مصطفیٰ کی زیادتی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یعنی رسول پاک علیہ السلام کی عزت کی حفاظت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب مکرم
رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ سیکھے اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے محبوب سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، جو چوک ہوئی ہے مولا اس کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔